علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک اور ہنی مون ختم ہو گیا اور یہ ہنی مون ختم ہوا ہے عمران خان اور چودھری پرویز الہی کا، اور ہنی مون ختم ہونے کی وجہ بنے شہباز گل۔ ہنی مون ختم ہو گیا، بریک اپ ہونا ابھی باقی ہے۔ اس سے پہلے ہنی مون ختم ہوا تھا، میں نے آپ کو گزارش کی تھی وفاقی حکومت کا ہنی مون تو اپنے ٹائم پر ختم ہوا، 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا حکومت کو، لہٰذا حکومت کو اب کارکردگی دکھانی ہے۔ لیکن ادھر ابھی 27 جولائی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں اور 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ابھی پرویز الہی صاحب کو، اور ان کے بڑے اتحادی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ٹھن گئی ہے، بلکہ رندہ پھیر دیا ہے پرویز الہی نے عمران خان صاحب پر۔ عمران خان صاحب کے اپنے وزیر ہاشم ڈوگر نے عمران خان صاحب کو جھٹلا دیا ہے، عمران خان صاحب کے دعوے کو اپنے انداز میں جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ معاملہ ہے شہباز گل کا۔ شہباز گل کو لے کر عمران خان صاحب زیادہ سینٹی ہوئے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ شہباز گل کے پاس عمران خان صاحب کے بہت زیادہ راز ہیں۔ ایک اور شخصیت جن کے پاس عمران خان کے بہت زیادہ راز تھے یا ہیں، ان کو تو عمران خان صاحب نے پاکستان سے، بلکہ 2 شخصیات، ان کو تو عمران خان صاحب نے پاکستان سے اچھے وقتوں میں نکال دیا۔ ایک شہزاد اکبر صاحب اور دوسری شخصیت فرح گوگی صاحبہ۔ تو شہزاد اکبر صاحب اب وہ گھیرے میں آ رہے ہیں، ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح شہزاد اکبر صاحب روزانہ ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے کہا کرتے تھے اپنے مخالفین کا، خاص طور پر نواز شریف کا، تو اسی طرح یہ حکومت بھی شہزاد اکبر صاحب کے ریڈ وارنٹ جاری کرے گی، کیونکہ حکومت نے شہزاد اکبر کا نام ECL پر ڈال دیا ہے۔ تو دوسری شخصیت عمران خان صاحب کی جو تیسری شخصیت، یہ ان کو دونوں کو تو باہر نکال دیا، لیکن جو پاکستان میں پھنس گئے زیادہ چالاک بن کر، وہ شہباز گل صاحب۔ اب شہباز گل کو عمران خان صاحب کسی نہ کسی طرح وفاق کی کھڑکی میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، وفاق کے چنگل میں ہیں، وفاقی حکومت کے چنگل میں ہیں۔ اب شہباز گل کے معاملے پر عمران خان صاحب جو ہیں پوری کی پوری پنجاب حکومت کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، وفاق اور پنجاب کو بالکل آمنے سامنے لانا چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا ایک اور منصوبہ بھی تھا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ عمران خان صاحب اپنا فارن فنڈنگ کیس سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت کو استعمال کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ اگر میرے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ وفاقی حکومت آگے بڑھائے گی، FIA اس میں تحقیقات آگے بڑھائے گی، تو پھر پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ دھرتی تنگ کی جائے گی، یہاں پر گرفتاریاں ہوں گی، اور پرویز الہی سے تو یہ اعلان کروایا گیا کہ رانا ثناءاللہ کو تو پھانسی دیں گے۔ تو ایک منصوبہ ان کا یہ بھی تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ جب تک ہاتھ آئیں، لیکن شہباز گل صاحب جو ہیں وہ چنگل میں ہیں، برے پھنسے ہوئے ہیں۔ آج بھی اسلام آباد میں وہ ان کا معاملہ فٹ بال بنا ہوا تھا، ان کو میجسٹریٹ نے ان کا ریمانڈ نہیں دیا، ان کو جوڈیشل کر دیا تھا، حکومت چلی گئی، پراسیکیوٹر جو ہیں وہ چلے گئے سیشن کورٹ نے بھی ریمانڈ مسترد کر دیا، حکومت چلی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس معاملہ بھیج دیا سیشن کورٹ میں۔ تو وہ بڑا بنا ہوا ہے، فٹ بال بنا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی اس معاملے کو لے کر فٹ بال بنے ہوئے ہیں، کبھی پرویز الہی کے پاس، کبھی اپنے وزیر داخلہ کے پاس، کبھی IG کے پاس، کبھی IG جیل خانہ جات کے پاس، کبھی ہوم سیکرٹری کے پاس۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز گل صاحب کو بچا کر نکال لیں جیل سے، اور جیل سے ان کو لے کر آئیں پنجاب کے کسی ہسپتال میں۔ شہباز گل کا میڈیکل ہونا تھا، عمران خان صاحب نے الزام عائد کیا، شہباز گل نے کہا کہ جی مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور میں نے بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ شہباز گل کے ساتھ ستھری ہو رہی ہے، بہت ستھری ہو رہی ہے، میں نیگیٹو سینس میں، کہ ان کے ساتھ بہت اچھا نہیں ہو رہا وہاں پر لاک اپ میں۔ اب جیل میں ہے تو جیل ہے حکومت پنجاب کے پاس، تو جیل میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ عمران خان صاحب نے 3 وفد بنائے تھے کہ باری باری جا کر شہباز گل سے ملاقات کر کے آئیں، اور تینوں کے پاس الگ الگ سوالات عمران خان صاحب نے بنائے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر مائنڈ گیم کے ماسٹر ہیں، وہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے، عمران خان صاحب کو اطلاعات مل چکی ہوئی ہیں، ان کے ذرائع، ان کے سورسز بتا چکے ہوئے ہیں کہ شہباز گل ٹوٹ گیا۔ شہباز گل نے آپ کے خلاف گواہیاں دے دی، آپ کے خلاف اسٹیٹمنٹس دے دی، اب وہ اسٹیٹمنٹ عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ کے لیے شہباز گل بڑا خطرہ بن چکا ہوا ہے، یہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب نے شہباز گل کو
جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ شہباز گل کتنا ایک ٹوٹے، کون کون سا راز بتائے، عمران خان صاحب نے 3 الگ الگ سے وفد بنائے تھے کہ انہوں نے ملاقات کرنی ہے۔ وہ وفود ملاقات کے لیے گئے، لیکن ملاقات کرنے سے جیل حکام نے انکار کروا دیا۔ انہوں نے، پنجاب کی جیل ہے، اڈیالہ جیل میں ہے وہ، اور پنجاب میں عمران خان صاحب کے سب سے چہیتے، جو کبھی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب کی نظر میں، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، اور جلسے میں عمران خان صاحب نے شیخ رشید کو منع کر دیا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب کو آپ کی شکل پسند نہیں ہے، لہٰذا آپ جو ہاکی گراؤنڈ کا جلسہ ہے 13 اگست کا، اس میں آپ نہیں آ سکتے۔ شیخ رشید صاحب اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اب شیخ صاحب آئیں گے یا وہ بھی شہزاد اکبر صاحب کی طرح باہر بیٹھے رہیں گے، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن شیخ صاحب چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے، دہائیاں دیتے ہوئے، یہ گلا کرتے ہوئے چلے گئے کہ جی اگر عمران خان صاحب کو میں نے کہا ہے کہ جی پنڈی میں آ کر جلسہ کریں، اگر انہوں نے 17 کو پنڈی میں جلسہ کیا تو میں واپس آ جاؤں گا، ورنہ میں لندن چلا جاؤں گا، لندن ذرا کام ہے، کام سے ہو کے آؤں اور وہاں نواز شریف سے ملاقات نہیں کروں گا۔ نواز شریف سے ملاقات میں ذرا معاملہ دوسری طرف لے گیا ہوں، لیکن میں ذرا شیخ رشید صاحب کے باہر جانے پر، تو نواز شریف سے ملاقات کے لیے شیخ رشید صاحب نے 2007 میں جب نواز شریف پاکستان واپس آئے تھے، چاتی عمرہ کے وہ کیا ہوتے ہیں لٹرلی وہاں پر ایڑیاں رگڑی تھی شیخ رشید صاحب نے، ملاقات کروا دو، کبھی اس کو ترلا کبھی اس کو ترلا، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے انتخابات شیخ رشید صاحب نے آزاد حیثیت میں لڑے تھے نواز شریف کی تصویر لگا کر، یہ تک شیخ صاحب نے کیا تھا۔ پھر بعد میں جب نہیں کچھ ہوا تو پھر شیخ صاحب جو ہے وہ کی نہیں بنی، تو پھر شیخ صاحب نے جتنا کچھ ان کو آتا تھا بولنا، اور ظاہر ہے شیخ صاحب کو کوئی مہذب بات کرنا تو آتی نہیں ہے، تو جتنا بول سکتے تھے وہ پھر نواز شریف کے خلاف شیخ صاحب بولتے رہے۔ تو بہرحال تو معاملہ تھا کہ وہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی اڈیالہ جیل میں، پنجاب کا جیل ہے، تو وہاں پر پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی ان کو تو ہم لے کر جا رہے ہیں میڈیکل کے لیے، لہٰذا آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ اب عمران خان صاحب کی کوشش یہ تھی کہ ان کو کسی طرح میڈیکل کے بہانے سے، بیماری کے بہانے سے جیل، کیونکہ جب بندہ جوڈیشل کسٹڈی میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ جیل حکام کا اختیار بھی ہوتا ہے، وزارت داخلہ کا اختیار ہوتا ہے، صوبائی جو ہوتا ہے اس میں، اور پھر متعلقہ ظاہر ہے جس کے وہ ملزم ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کا یہ ملزم یہ بیمار ہے، علیل ہے، بتایا جاتا ہے ان کو کہ جی ان کو ہم اسپتال بھیج رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر مسئلہ تو جیل کا ہوگا نا۔ پھر جیل سید خورشید شاہ صاحب جو تھے وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے، لیکن تھے جوڈیشل میں، تو جوڈیشل سکھر جیل میں تھے، تو سکھر جیل سے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا جیل حکام کے، اور صوبائی وزارت داخلہ نے اور بتا دیا تھا نیب کو کہ جو ان کی طبیعت خراب ہے، یہ معاملہ ہمیں بعد میں کرنا پڑ سکتا ہے نا، اگر کچھ ہوا ان کو تو ذمہ دار تو ہم ہوں گے، تو لہٰذا ہم ان کو جیل سے اسپتال منتقل کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں نیب تو وہ تھا، بے بس تھا۔ تو یہاں پر بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ یار میں اسی طرح کچھ کر لیتا ہوں کہ ان کو بچا لوں، مزید کوئی اور باتیں جو ابھی تک وہ نہیں بتائیں انہوں نے میرے متعلق، جو وہ پوچھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے کل بل کے انٹرویو میں بھی کہا نا، فریہ ادریس کے انٹرویو میں، کہ جی ان کو ننگا کر کے مارا گیا، ان کو شہباز گل صاحب کو، اور ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی عمران خان اور جنرل فیض حمید کی کتنی بار ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو ننگا کر کے مارا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی اس بات پہ بھی رندہ پھیرا ہے عمران خان صاحب کے وزیر داخلہ نے پنجاب کے، اس بات پر میں آتا ہوں۔ تو وہ جو عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح شہباز گل صاحب کو جیل سے نکال کر پنجاب کے اسپتال میں، راول پنڈی کے کسی اسپتال میں منتقل کروا لوں، تو اس پر عمران خان صاحب نے پرویز الہی کو اپنے قائدین کی، لیڈران کی ذمہ داری لگائی۔ اعزاز سید صاحب کی خبر ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں آئی جی جیل خانہ جات سے، ایک وفد ان کا پی ٹی آئی کا ملا ہے جس میں انہوں نے فواد چودھری کا نام لکھا ہے، حماد اظہر کا، حافظ حیات، انہوں نے ملاقات کی اور عمران خان صاحب کا پیغام دیا آئی جی کو، جی ہمارے قائد کا حکم ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ پنجاب کے کسی اسپتال میں منتقل کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو یہ وفاق کے اسلام آباد کے ملزم ہیں، تو وہاں سے آپ کروا دیں، اور دوسرا یہ کہ یہ میں ایسا کوئی یہ ایسے کسی زبانی حکم پر تو میں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ پرویز الہی صاحب کو کہہ دیجئے مجھے حکم جاری کر دیں لکھ کر، اور میں کر دیتا ہوں، میں ایسا کوئی آرڈر نہیں مانوں گا۔ حامد میر صاحب کی خبر ہے کہ ایڈیشنل آئی جی ہوم سیکرٹری پنجاب، ان پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ جی شہباز گل صاحب کو یہاں سے نکال کر کسی اسپتال میں پنجاب کے منتقل کریں۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم کیسے کر سکتے ہیں،
اب یہ وہ چیز ہے جس کا میں کافی دنوں سے خدشے کا اظہار کرتا آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے. پنجاب کی پولیس، پنجاب کی بیوروکریسی، ان کو اگر اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا تو انہوں نے آرڈر ماننے سے انکار کر دینا ہے، انہوں نے بغاوت کر دینی ہے. یہ عمران خان صاحب اگر یہ کرنا، انہوں نے ان کو کہا گیا آپ اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ پرویز الہی صاحب کو کہہ دیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو، وہ ہمیں حکم دے دیں، ہم کر دیتے ہیں. اور حکم ظاہر ہے قانونی اور حکم ہو، تحریری حکم ہوگا تو وہ قانونی ہو جاتا ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب کہہ دیں گے تو وہ بھیج دیں گے. ظاہر وزیر اعلیٰ وزارت داخلہ کے ذریعے کریں گے. تو عمران خان صاحب کا یہ حکم نہیں مانا گیا. خبر میں ہی ہے کہ فواد چودھری سے ملاقات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے لاتعلقی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، اور حماد اظہر بھی اس بات سے آگاہ نہیں ہے. ان کو حماد اظہر کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ آئی جی جیل خانہ جات کون ہے، وہ یہ کہہ رہے فواد چودھری صاحب. تو بہرحال یہ معاملہ اس طرح ہے. یہ عمران خان صاحب نے جب وفد بنایا تھا اور پھر عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بچایا جائے شہباز گل صاحب کو وفاقی حکومت کے چنگل سے. تو ایک تو یہاں پر عمران خان صاحب کو ہو گیا انکار. اچھا، دوسرا عمران خان صاحب نے جو میں نے پہلے گزارش کی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے ان پر تشدد کیا گیا. یہ پاکستان میں ننگا کر کے کسی ملزم کو تشدد کرنا پولیس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیاسی لیڈروں کو یہاں پر بہت برے طریقے سے تشدد کیا جاتا رہا ہے. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو آصف زرداری صاحب کے اوپر جو تشدد ہوا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، تو یہ کوئی الزام ایسا نہیں ہے جس کو بندہ کہہ کہ نہیں بالکل یہ عمران خان صاحب جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا، ٹی وی پر آ کر کہا، اور انہوں نے شہباز گل صاحب نے تو عدالت میں اپنی قمیض اٹھا کر کہتے ہیں کہ دکھایا کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے، لیکن وہ تشدد کے نشانات تھے نہیں ان پر. کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو شہباز گل صاحب کو جسمانی تشدد نہیں کیا گیا. گل صاحب کو باقی طریقے کئی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بلب جلا دو کھولی میں اور وہ بندہ سو نہ سکے، واش روم جانے نہ دو، پانی نہ دو، ایسا جو کوئی ثابت نہ ہو سکے. میڈیکل میں نا اب کوئی بھی بورڈ بنا لو جی دیکھو ہم نے تو کوئی تشدد نہیں کیا. اچھا، ذہنی طور پر اذیت دینا. اب ذہنی اذیت جو ہے، بندہ جب چلا جاتا ہے لاک اپ میں یا حوالات اس میں جیل میں، تو وہاں ویسی ذہنی اذیت ہوتی ہے. اور شہباز گل صاحب جیسا بندہ جس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جی میں تو لوگوں کو رندہ پھیرتا رہا تھا، مجھے کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، اب میں جیل میں آ گیا ہوں اور یہاں پر مجھ سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی، کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. ویسے ملاقات سے مجھے یاد آیا ایک بات میں سوچ رہا تھا. شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم چودھری ہیں، تو ظاہر ہے چودھری مطلب نہ بھی ہوں، لیکن یہ فیصل آباد کے آس پاس کے کہیں کے رہنے والے ہیں. شہباز گل صاحب ظاہر ہے کوئی خاندان، کوئی لوگ، کوئی ملنے جلنے والے، کوئی یار دوست سیاسی پی ٹی آئی کے علاوہ بیوی بچے. ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ کوئی آ کر کسی نے ان کے لیے فیملی میں سے کسی نے آ کر پریس کانفرنس کی ہو کہ شہباز گل صاحب کے لیے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہوتا ہے نا کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب جیل میں تھے، ان کی اہلیہ نے آ کر پریس کانفرنسز کی تھی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال تو گل صاحب کو خان صاحب نے کہا کہ جی تشدد کیا گیا ننگا کر کے. خان صاحب کے وفود کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، لیکن جیل میں جانے سے ہوم سیکرٹری کو تو کوئی نہیں روک سکتا. ہوم سیکرٹری کہہ رہا ہوں، ہوم منسٹر کو، پنجاب کے ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے ہاشم ڈوگر صاحب، جو روزانہ کی بنیاد پر ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں وہ للکار رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون والوں کو کہ آئیں نا پنجاب میں آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. خاص طور پر عطا تارڑ کے لیے کہ عطا تارڑ آپ کے لیے کافی پڑی ہوئی ہے، تو عطا تارڑ صاحب کو بھی آنا چاہیے پنجاب. پتہ نہیں آ رہے کہ نہیں رہے. خیر اب تو انہوں نے ضمانت لے لی حفاظتی. تو ڈوگر صاحب نے، جنہوں نے پنجاب پولیس میں تبادلوں کی سینچری کر لی ہے اور ریزن بتا رہے ہیں کہ جی 25 مئی کے جو تشدد ہوا تھا لوگوں پر، تو وہ ریزن بتا رہے ہیں. تو بہرحال تو ڈوگر صاحب نے ملاقات کی شہباز گل صاحب سے جا کر عمران خان صاحب کی ہدایات پر، اور باہر نکل کر انہوں نے عمران خان صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا. اپنے الفاظ میں نہیں کیا، اپنی بات سے کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا جیل میں شہباز گل کو جیل میں ننگا کر کے تشدد کیا گیا. ڈوگر صاحب، ہاشم ڈوگر صاحب، کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، کوئی تشدد نہیں ہوا. شہباز گل سے میں مل کر آیا ہوں اور شہباز گل بالکل ٹھیک ہیں. ہزاروں، میرا خیال ہے 50,000 کا فگر بتایا کتنا، کہ اتنے ہمارے پاس قیدی ہیں پنجاب میں، اور کسی پر بھی اگر تشدد ہوگا، کسی پر بھی، تو وہ افسر جو ہے وہ اپنی سیٹ پر نہیں ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. بلکہ انہوں نے بتایا کہ جی شہباز گل کو جب لایا گیا تھا تو ان کو چکی میں رکھا گیا تھا.
تو چکی میں رکھنے والے افسر کے خلاف میں نے کارروائی کر دی ہے، اور ان کے میرا خیال ہے برطرفی کا یا اس طرح کا کوئی انہوں نے کہا کہ جی ان کو سسپینڈ کر دیا گیا یا برطرف کر دیا گیا، وہ انہوں نے ضرور ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی یہ ہوا تھا۔ تو شہباز گل جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی کمزوری بن چکے ہوئے، بہت بڑی مجبوری بن چکے ہوئے۔ گل صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے پتہ نہیں کتنے راز ہوں گے، باقی جن کے پاس راز تھے عمران خان صاحب نے ان کو تو بچا کر باہر نکال دیا، لیکن اب حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اب 2 اور معاملات عمران خان صاحب کے خلاف سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کا معاملہ ہے، اور وہ ہے 50 ارب کی کرپشن، 190 ملین پاؤنڈز کی کرپشن۔ وہ عمران خان صاحب نے کے دور حکومت میں ہوئی ہے۔ ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا گیا۔ ملک ریاض کے اوپر برطانیہ میں ثابت ہو گیا تھا، نیشنل کرائم ایجنسی نے ثابت کیا تھا کہ ملک ریاض نے پاکستان کی سے 50 ارب روپے یا 190 ملین پاؤنڈ لوٹ کر برطانیہ میں جا کر وہاں پر رکھے تھے۔ تو وہ انہوں نے پاکستان کی سرکار کو کہا کہ جی آپ کے دور عمران خان صاحب کا 2019، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لے کر جائیں پیسے۔ ملک ریاض، شہزاد اکبر، عمران خان صاحب، یہ زمینوں کے لین دین، یہ القادر یونیورسٹی کے نام پر ٹرسٹی پہلے کتنے تھے، کئی اور تھے، بعد میں اس زمین کا ٹرسٹی جو ہے وہ بن گئیں اپنا کیا نام ہے بشرا بی بی۔ تو وہ معاملہ جو تھا اس معاملے پر ظاہر ہے ملک ریاض، وہ پاکستان کے پیسے تھے، وہ پاکستان کی سرکار کو دینے کے بجائے وہ پیسے ملک ریاض کو واپس کر دیے عمران خان صاحب نے، اس کے بدلے نہ جانے کیا کیا لیا، اور وہ پیسے طریقے سے سپریم کورٹ کے جو جرمانہ تھا ملک ریاض کے اوپر اس میں ایڈجسٹ کروا دیے گئے، 460 ارب روپے کا جرمانہ کراچی کے بحریہ ٹاؤن والا۔ تو اس معاملے میں آج وفاقی کابینہ نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وہ معاملے میں شہزاد اکبر صاحب اور ایک اور صاحب ہیں ملک ریاض صاحب کے کوئی تھے فرنٹ مین کہلائے جاتے ہیں، ان دونوں کے نام ای سی ایل پر ڈال دیے۔ اب ای سی ایل پر بظاہر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو پاکستان میں ہے ہی نہیں اس کا نام ای سی ایل پر کیوں ڈالا گیا۔ یہ ماضی میں بھی ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے شرجیل نام میمن صاحب جو باہر گئے ہوئے تھے تو ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل پر ڈالا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے میں تو ملک سے باہر ہوں، میرا نام ای سی ایل پر کیوں ڈالا گیا ہے۔ تو بہرحال تو یہ معاملے میں وفاقی کابینہ نے یہ جو نام ای سی ایل میں ڈالا ہے یہ عمران خان کے لیے ویسے بھی خطرناک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ حکومت کو چاہیے بہت زیادہ، اور ہیں بھی بہت زیادہ، جنہوں نے مل کر وارداتیں ڈالی ہیں، جنہوں نے مل کر کام کیا۔ ایک وقت تھا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے نام ای سی ایل پر ڈالا کرتے تھے، اب شہزاد اکبر کا ڈل گیا۔ اب شہزاد اکبر کو نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے۔ اب ان کے خلاف جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر کے واپس لانے کے لیے انٹرپول کے ساتھ جو کارروائی ہوتی ہے، جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لانے کا، وہ پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا، اس کو اپنایا جائے گا۔ واپس آئیں گے اور پھر اس کے نام ان کا ای سی ایل پر ہوگا، تو بے شک یہاں پر ان کو جو ہے وہ عدالتوں سے ضمانت مل بھی جائے لیکن وہ باہر نہیں جا سکیں گے۔ وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ دوسرا ایک اور معاملہ ہے، اب شہباز گل والا معاملہ عمران خان صاحب ادھر نبڑ رہے ہیں، دوسرا ادھر لسبیلا والے معاملے پر بھی یہ فیصلہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو لسبیلا کا حادثہ ہوا تھا، شہداء کا جو جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید اور دیگر جو فوجی حکام شہید ہوئے تھے، اس پر جو ٹرولنگ کی گئی تھی، بلکہ میں سن رہا تھا فریہ ادریس کے انٹرویو میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہمارے ایک اکاؤنٹ سے ایک پتہ نہیں 50 فالوور والا اکاؤنٹ تھا، وہاں سے ٹویٹ ہوا تھا، اس کو پھر سلیم لفافی نے ری ٹویٹ کر دیا، انصار عباسی نے ری ٹویٹ کر دیا، تو ایک سازش تھی۔ تو بہرحال سازش تھی یا نہیں تھی، لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے اس طرح کے ٹویٹس کرنے میں، ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کے سرپرستوں کا بھی پتہ لگایا جائے گا۔ اب سرپرست سمجھائے جا رہا ہے، حکومت کا خیال ہے، اداروں کا خیال ہے کہ سرپرستی بنی گالا سے ہو رہی تھی، سرپرستی عمران خان صاحب کی طرف سے ہو رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کی بات پرویز الہی صاحب نے شہباز گل صاحب کے معاملے میں ماننے سے کر دیا انکار، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا۔ ہنی مون ٹوٹ چکا ہوا ہے، ہنی مون ختم ہو چکا ہوا ہے۔ پرویز الہی شہباز گل کے معاملے میں عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکاری ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے جس دن یہ معاملہ ہوا تھا، شہباز گل نے وہ بیپر دیا تھا اے آر وائی پر، اسی دن بیان جاری کر کے کہا تھا کہ عمران خان کو اس سے لا تعلقی ظاہر کرنی چاہیے۔ اب عمران خان صاحب لا تعلق نہیں ہو رہے، عمران خان صاحب ان کی لائن کو ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز گل ایک غلط لائن بول گئے، وہ نہیں بولنی چاہیے تھی، لیکن
شہباز گل کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز گل نہیں پھنسے، یہ عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ پرویز الہی صاحب کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ شہباز گل والے معاملے کو لے کر تو میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اگلی سیاست کرنی ہے، تو لہٰذا پرویز الہی نے شہباز گل کے معاملے کو لے کر عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی اس معاملے میں نہ آپ کی کوئی بات مانی جائے گی اور نہ میں آپ کی کوئی بات مانوں گا، اور نہ آپ نے مجھے کوئی ایسی بات کہنی ہے، یہ حکومت ہے آپ کی، آپ لے لیجئے۔ تو یہاں تک صورتحال آ چکی ہوئی ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ شہباز گل رانا ثناءاللہ کے، شہباز شریف کے، نواز شریف کے ملزم نہیں ہے، کسی اور کے ملزم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔